میڈیا اور پی ٹی آئی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ پی ٹی آئی کے جو مقبولیت ہے اس کی ابتدا سے اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی رہا ہے کہ میڈیا کا فرض یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا نوکر بن کے رہے، اور جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے بس وہ آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لے۔ پی ٹی آئی یہ کہے کہ سورج شمال سے نکلتا ہے تو میڈیا کہے گا کہ ہاں سورج شمال سے نکلتا ہے۔ پی ٹی آئی یہ کہے کہ سورج جنوب میں غروب ہوتا ہے تو میڈیا کہے کہ ہاں ٹھیک ہے سورج جنوب میں غروب ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کی توقعات میڈیا سے دراصل بھی یہ رہی ہیں، اور یہ جو رویہ ہے یعنی ٹرولنگ کا، یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے، یہ شروع سے ہی ہے۔ ایک صحافی جس نے کوئی خبر چھاپی، درجنوں نام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں، جن کو نوکریوں سے نکلوایا گیا، جن کا مذاق اڑایا گیا، جن کے اہل خانہ کو تصویریں تک لگا دی گئیں، ٹرولنگ کی گئی، بدترین کردار کشی کی گئی، ذاتی حملے کیے گئے۔ تو یہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایک اکانومسٹ میں چھپنے والی رپورٹ کے بعد یہ رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اکانومسٹ جو ہے یہ کمپنی برطانیہ کی کمپنی ہے۔ اچھا، ایسا تو نہیں ہے کہ ماضی میں برطانیہ کے کسی اخبار نے پاکستان کے کسی پالیٹیشین پر تبصرہ نہیں کیا، سچا اور جھوٹا دونوں مثالیں موجود ہیں۔ اور جب یہاں پہ ڈیلی میل جو کہ ایک ادارہ ہے اس نے شہباز شریف کے خلاف جھوٹے الزام لگائے تو شہباز شریف ان کو عدالت میں لے گئے اور اپنا مقدمہ جیت گئے، جرمانہ علیحدہ وصول کر لیا۔ اسی طرح سے پاکستان کے میڈیا ہاؤسز جن کی نشریات برطانیہ میں آتی تھیں اور جو عمران خان کی حکومت میں پاکستانی میڈیا پر بلا جھجک جھوٹ بولے جاتے تھے، شریف فیملی پہ، دیگر اپوزیشن پارٹیز پہ ذاتی حملے کیے جاتے تھے، قتل کے الزام تک لگائے جاتے تھے، جھوٹے الزام، وہ پاکستانی چینلز جو پاکستان سے چلتے تھے اور پی ٹی آئی کے باقاعدہ ملازم ہوتے تھے ان کے دور حکومت میں ان چینلز کی بات کر رہا ہوں جن کی نشریات برطانیہ میں آئیں۔ اس کے بعد پاکستان کے رہنے والے جن پر اس طرح کے الزامات لگائے گئے وہ ان کو برطانوی عدالتوں میں لے کے گئے۔ پاکستانی میڈیا ہاؤسز کو بھی جرمانہ ہوا برطانیہ کی عدالت میں۔ برطانیہ میں جو قوانین کا احترام اور بالادستی ہے اس کی مثال یہ بہت کافی ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ برطانیہ کی کمپنیز کو، برطانیہ کی پبلیکیشنز کو برطانوی عدالتیں سزائیں دیتی ہیں، بلکہ خود پاکستان کی میڈیا کمپنیز جو کہ یہاں پہ اپنی نشریات جن کی ہیں وہ بھی جرمانے دے چکی ہیں برطانوی عدالتوں میں، جھوٹ بولنے پر، پروپیگنڈا کرنے پر۔ تو برطانیہ میں قوانین کی بالادستی ہے۔ اکانومسٹ جس نے یہ رپورٹ پوری چھاپی ہے وہ یعنی کوئی غیر معروف کمپنی نہیں ہے۔ غیر معروف ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ تو بالکل ہی غیر معروف نہیں ہے۔ انہیں بینٹ جونز کوئی معمولی نام نہیں ہے جو اس رپورٹ کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ تو اگر اس رپورٹ پر آپ کو اعتراض ہے، وہ رپورٹ اگر غلط ہے، تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو عدالت میں لے جائیں۔ یہاں تو اگر آپ برطانیہ میں اگر آپ پر جھوٹا الزام کوئی لگا دے تو آپ کی لاٹری نکل آتی ہے، بیٹھے بٹھائے آپ امیر ہو جاتے ہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ سیاستدانوں نے اپنے خلاف جھوٹی خبروں پر ہرجانے وصول کیے ہوئے ہیں، بلکہ خود صحافیوں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے۔ اگر صحافیوں پر بھی اگر جھوٹے کو الزام لگ گئے، کسی بندے نے صحافی پر جھوٹا الزام لگا دیا تو صحافی بھی برطانوی عدالت میں گیا اور اس کو انصاف ملا۔ تو یہاں پہ تو کوئی مطلب دوسری صورت ہو ہی نہیں سکتی سوائے یہ کہ آپ کو انصاف ملے گا۔ تو اگر یہ اکانومسٹ میں چھپنے والی رپورٹ الزامات کا پلندہ ہے، اس میں جھوٹ ہے، تو پی ٹی آئی والوں کے پاس ایک سنہرا موقع ہے کہ آپ برطانوی عدالت میں چلے جائیں، آپ کو انصاف مل جائے گا، جرمانہ علیحدہ سے مل جائے گا۔ وہ نہیں کرنا، عدالت نہیں جانا۔ اگر پاکستان کا کوئی صحافی یا پاکستان کا کوئی ٹیلی ویژن چینل اس میں یعنی اکانومسٹ میں چھپنے والی رپورٹ کو پر تبصرہ کرے گا، اس کو برا بھلا کہنا ہے، اس کو گالیاں دینی ہے۔ تو انفارچونیٹلی یہ ان کا شروع سے کلچر ہے۔ باقی رہی بات شاہ زیب خانزادہ کی، ان کے ساتھ جو ہوا کوئی اس میں حیرت کی بات نہیں ہے۔ شاہ زیب خانزادہ جس ادارے میں کام کرتے ہیں ان کا تو مالک ہی شکیل الرحمان جو ہے ان کو عمران خان کے دور حکومت میں اٹھا لیا گیا تھا۔ یعنی پاکستان کا یوں آپ کہیے کہ سب سے بڑا یعنی ادارہ، اس کے مالک کو اٹھا کے خان صاحب نے بند کروا دیا تھا، اور یہ کوئی بہت پرانے ماضی کی بات بھی نہیں ہے، سب کو یاد ہے۔ تو جہاں خود شاہ زیب خانزادہ جس ادارے کے لیے کام کرتے ہیں اس کے مالک کو جیل میں رکھا ہوا ہے جب حکومت میں تھے، تو پھر وہاں شاہ زیب خانزادہ صاحب کی یعنی کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہرحال آخری نتیجے میں ایک اینکر ہی ہیں۔ اچھا، شاہ زیب خانزادہ جو ہیں اور ان جیسے دوسرے جو اینکرز ہیں وہ تو افورڈ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ پرائیویٹ سیکورٹی رکھ سکتے ہیں، ان کے ادارے ان کو پرائیویٹ سیکورٹی لے کے دے سکتے ہیں، تو وہ اپنی حفاظت کا کچھ بندوبست کر سکتے ہیں۔
وہ لوگ سارے کے سارے صحافی، کمزور صحافی بیچارے کہاں جائیں جو وی لاگز پہ، سوشل میڈیا پہ یا چھوٹے اداروں کے لیے کام یعنی کرتے تھے، کرتے ہیں. ان سے اگر پی ٹی آئی والے ناراض ہوں تو پھر ان کے ساتھ کیا کریں؟ بالکل وہی کریں جو اپنے دور حکومت میں انہوں نے کیا. یعنی کسی کو ابصار عالم کو گولی جیسے لگنے کا واقعہ اسلام آباد میں ہوا، صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوانا، ان کی ٹرولنگ کرنا، میڈیا ہاؤسز کو ٹارگٹ بنانا، کسی کو بغیرت کہنا، کسی کو بے شرم کہنا، کسی پر مثال کے طور پہ نجم سیٹھی صاحب، ان پر الزام لگا دیا کہ 2013 کے انتخابات تھے، اس میں 35 پنکچر وہ زبان زد عام ہو گیا، اپنے ماننے والوں کو یقین دلا دیا گیا کہ ہاں جی 35 پنکچر. اور جب نجم سیٹھی عدالت میں چلے گئے کہ ثابت کرو، تو آج تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا، اور خان صاحب خود ریکارڈ پہ موجود ہے کہ میں نے تو بس خود کسی سے سنا تھا تو میں نے کہہ دیا. تو بنیادی طور پہ یہ ایک انتہائی جذباتی، انتہائی نفرت سے بھرا ہوا، اور کسی بھی سیاسی اختلاف کو یا سچ کو ذاتی حملہ تصور کر کے اس کے بعد رد عمل دینا، یہ پی ٹی آئی کا سگنیچر ہے، یہ ان کا سگنیچر ہے. اور ہر فاشسٹ تنظیم یہی کرتی ہے، دنیا بھر میں ہر فاشسٹ جو تنظیم ہوتی ہے بالکل یہی کرتی ہے. جذبات پر اٹھے ہوئے لوگ یہی کرتے ہیں. یعنی وہ اپنی بات کریں گے، یا تو آپ کو ان کی بات کو بالکل ویسے ماننا ہوگا، کل کو اپنی بات وہ بدل جائیں تو پھر آپ ان کے نئے سچ کے ساتھ ہوں گے، 3 دن بعد پھر بدل جائیں پھر آپ ان کے نئے سچ کے ساتھ ہوں گے. آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ آج آپ کا سچ ہر روز بدلتا کیوں ہے. آج آپ کے آئیڈیلز کچھ ہیں، 2 ہفتے بعد آپ کے آئیڈیلز کچھ ہیں، اس کے بعد آپ کے آئیڈیلز کچھ ہیں، جو بالکل ہی 180 ڈگری پر یو ٹرن لے کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور میڈیا سے توقع کرتے ہیں کہ آپ کے ہر موو پر آپ کو سپورٹ کرتا رہے. ایسا نہیں ہوتا. میڈیا آپ کی پارٹی تو نہیں ہے، پروپیگنڈا مشین تو نہیں ہے. آپ کے اپنے پروپیگنڈا سیل بڑے مضبوط ہیں، قائم ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن ہر میڈیا ہاؤس یہ کام نہیں کر سکتا. تو بنیادی طور پہ فاشسٹ تنظیم جو ہے ان کا یہی ہوتا ہے کہ یا تو آپ ہماری بات مانیں گے، اور ورنہ پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے، ورنہ پھر ہم آپ کی گھروں سے نکلنا مشکل کر دیں گے. جیسا کہ خود بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفوں کے بارے میں ان کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ ان کے تو بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا. یعنی آپ اندازہ لگائیے نا کہ یہاں تک یہ لوگ پرسنل ہو جاتے ہیں. گالم گلوچ، گھٹیا الزامات، راستوں پہ گالم گلوچ، سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ، سماجی طور پر یعنی ایک انتہائی بدتمیزی کا رویہ اختیار کرنا. تو یہ ٹوٹل ایک پی ٹی آئی کا سگنیچر ہے. انفارچونیٹ ہے بٹ یہ ہے. اور یہ جو اب کلچر آ گیا ہے، سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہوتی، وی آل ہیو، مطلب پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں they have to live with it. They have to live with this bitter reality کہ وہاں پہ رول آف لا نہیں ہے. اور پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی جتنی جیسی جو جماعتیں ہیں ان کے خلاف اگر آپ کوئی بات کہیں گے، چھاپیں گے، کسی اور پبلیکیشن کمپنی میں چھپی ہوئی خبر پر تبصرہ بھی کریں گے، تو بھی آپ کی جان، مال اور آبرو سب کچھ خطرے میں آ جاتا ہے.